بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بگڑے مسعود ہوں۔ آج میں بات کروں گا ریسنٹ ڈیولپمنٹس جو یوکرین میں ہوئی ہیں اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں اور اس کی کانسیکوینسز کیا ہوں گی۔ اف یو ریکال، میں نے ایک پہلے بھی ویلاگ کیا تھا جس میں نے ڈسکس کیا تھا اور دی ہسٹوریکل پرسپیکٹیو آف یوکرین اینڈ رشیا، اور اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ایز یو نو کہ 24 فروری کو اس سال رشیا نے فائنلی انویڈ کیا یوکرین کو، اور الٹیمیٹ ان کا انیشیل ٹارگٹ تھا کیو دی کیپٹل آف یوکرین، اور بڑے نیوز میں یہ خبر تھی کہ دیر واز اے لانگ کنوائی آف comprising vehicles, tanks, armored personnel carriers, artillery guns تھی، logistics تھی، and this convoy was 167 کلومیٹر لانگ convoy تھا، 67 کلومیٹر، so it was a news۔ لیکن جب یہ وہاں پہ پہنچے، انہوں نے وہاں پہ سیج میں ڈالا اس کو کیپٹل کیو کو، بٹ اس کو کمپلیٹ کنٹرول نہیں کر سکے۔ 2 مہینے آلموسٹ ان کے لگے وہاں پہ، اور سبسیکوینٹلی وہاں سے وہ نکلے اور دے ڈیسائیڈڈ کہ جی اب ہم وی شوڈ کنسنٹریٹ آن دی ایسٹرن ریجن، ڈونباس ریجن، جہاں میں نے پہلے بات کی تھی۔ وہاں پہ 2 بڑے امپورٹنٹ ریجنس ہیں، لوہانسک اور ڈائنیسک۔ یہ دونوں رشین، یہاں پہ رشین ایتھنک گروپ میجارٹی پاپولیشن ہے، دیئر فور یہاں پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں۔ اور اب ریسنٹ ڈیولپمنٹس یہ ہوئے کہ بڑے امپورٹنٹ شہر جو ایسٹ میں ہیں وہ سارے آلموسٹ یہ رشیا کیپچر کر چکا ہے۔ لوہانس ریجن جو ہے انٹائر دیٹ ہیز بین کیپچرڈ بائی دی رشین فورسز۔ جو ڈائنیسٹک کے نیچے آلموسٹ 80% وہ بھی کیپچر ہو چکا ہے۔ مین سٹیز جتنے بھی ہیں اس میں ایریاز میں ہیں وہ سارے کیپچر ہو چکے ہیں۔ ایون نارتھ میں ایک سٹی تھی، نارتھ آف ڈائنیسٹک ریجنس، خرکیو، اس کو بھی انہوں نے آلموسٹ سراؤنڈ کیا تھا، بٹ وہاں سے انہوں نے وڈرا کر لیا ہے۔ تو ساؤتھ میں جو ہے میریپول سٹی ہے یہ، یا دوسرے ہے لسان جاسک، سارے آلموسٹ امپورٹنٹ سٹیز دے ہیو آکوپائڈ۔ اور اسی طرح لارج اسٹریچ آف یوکرینین بلیک سی، وہ والا پورشن ہے، اور سی آف ایزوف، یہ بھی رشیا کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو مطلب وہاں پہ ان کو کوئی ابھی آؤٹ لیٹ بلیک سی کی طرف تھوڑی کچھ ہے تو وہ اڈیسا سے ہے، باقی رشیا نے اس پہ کیپچر کر چکے ہیں۔ ایک اور اس میں امپورٹنٹ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی، آپ نے نیوز میں خبر سنی ہوگی، سنیک آئیلینڈ۔ سنیک آئیلینڈ جب 24 فروری کو رشیا نے انویڈ کیا تو دے آلسو آکوپائڈ دس آئیلینڈ۔ یہ آئیلینڈ بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے، اٹ از 35 کلومیٹر فرام دی کوسٹ آف یوکرین، اور نارتھ ویسٹ آف بلیک سی میں ہے۔ اور پھر یہ تھا کہ اس میں رشیا نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم لگایا تھا ٹو پروٹیکٹ دیئر نیول شپ جو اسے ایریاز میں آپریٹ کر رہے تھے۔ لیٹر آن یہ ہوا کہ ریسنٹلی ان کی ایک شپ تھی ماسکووا، وہ یہاں پہ سنک ہو گئی تھی۔ تو it was decided by Russians to vacate this island، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اس کو ویکیٹ کریں ایز اے گڈ ول جیسچر، تاکہ جو یوکرین ہے یہاں سے گرین وہ ایکسپورٹ کر سکیں۔ لیکن وہ بات یہ ہے کہ it was very difficult for the Russians to defend this island، کیونکہ یہ ایک تو تمام سائٹ سے اوپن تھا اور پھر ایئر سے بھی، سو دیئر فور ان کے زیادہ یہاں پہ کیجویلٹیز ہو رہی تھیں، دیئر فور دے ڈیسائیڈڈ اس کو یہاں سے نکل جائیں، اور اس کو انہوں نے ریسنٹلی اس کو ویکیٹ کر دیا ہے۔ اب کیا ہے رشین آبجیکٹیوز، اب کیا ہے، اب اس طرح ریسنٹ ڈیولپمنٹس کے بعد رشینس کے آبجیکٹیوز ہیں وہ یہ ہے، ان کی ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہے دی لبریشن آف ایسٹرن یوکرین، جس سے میں نے بات کی ہے ڈونباس ریجن۔ ڈونباس ریجن کے 2 ہیں جو آلریڈی، جو لوہانسک اور ڈائنیسٹک، دے ہیو ڈکلیئر دیئر انڈیپینڈنس، ایتھنک رشینز ہیں، اور جس طرح ایک ریجن تو کمپلیٹلی رشیا نے کیپچر کر چکے ہیں، دوسرے میں 80% وہ کر چکے ہیں، تو لائکلی ہے ڈائنیسٹک ریجن بھی ان کے کیپچر ہو جائے گا۔ اور نو دے آر تھریٹننگ دی پورٹ آف اوڈیسا، جو نارتھ ویسٹ میں ہے، جو آنلی پورٹ نو اویلیبل ہے۔ اگر یہ کیپچر رشینز کر جاتے ہیں تو اٹ مینس کہ تمام ایکسیس ٹو بلیک سی یوکرین کا ختم ہو جائے۔
اب جنرلی ہم دیکھتے ہیں کانسیکوینسز یوکرین کے لیے ابھی تک کیا ہوئے ہیں اور لائکلی کیا ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ 20% آف دی یوکرینین ٹیریٹری از نو بینگ کنٹرول بائی رشیا اسپیشلی ایسٹ میں. دس از ون امپورٹنٹ تھنگ. تمام بڑے شہر اور ٹاؤنس یوکرین کے اندر جو ہیں دے ہیو بین ڈسٹرائڈ ڈیمیج ایون ریز ٹو دی گراؤنڈ. اب جو اسٹیمیٹس ہیں کہ جو ڈیمیج ہوا ہے $100 بلین کا ڈیمیج ہوا ہے اور یوکرین نیڈس $1 ٹریلین فار دی ریکنسٹرکشن آف دی انٹائر کنٹری. سو ایک بڑا مسئلہ اس میں بھی وہ ہے ان کے لیے. پھر ایک اور یہ بھی مسئلہ آ گیا وہ ایکسپورٹ کر نہیں سکتے ہیں. گرین جو یورپ کو وہ بیچتے تھے اور ریسٹ آف دی ورلڈ گرین وہاں سے جاتے تھے تو وہاں پہ وہ ایکسپورٹ بھی نہیں ہو رہا ہے. اور کیونکہ دیر از نو ایگزٹ یوکرین سے باہر نکلنے کے لیے. اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ 6.5 ملین لوگ دے ہیو فلڈ یوکرین جو ریفیوجیز بن گئے مینلی پولینڈ میں چلے گئے ہیں. اور 8 ملین دے آر انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسن. تو حالات جو ان کے اندر ہے یوکرین کے اندر وہ کوئی پازیٹیو نہیں ہے جس طرح یہ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. رشیا کے لیے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ رشیا کے لیے یہ کہتے ہیں ہمارے ایگزسٹنس کے لیے یہ تھریٹ ہے. تو وہ اس کو آل آؤٹ لے رہے ہیں اور وہ کسی صورت میں دے ول ناٹ الاؤ کہ یہاں پہ کوئی ویسٹرن امریکن پریزنس یہاں پہ ہو یا یہ یوکرین نیٹو کا ممبر بنے. رشینس کا ایشو یہ ہے جب انویڈ انہوں نے کیا دے وینٹ ود 1,90,000 سولجرس. تو یوکرین بہت بڑا ملک ہے, مطلب رشیا کے بعد یورپ میں دوسرا بڑا ملک ہے, 4 کروڑ کی پاپولیشن ہے. سو اف اٹ از ہیومنلی ناٹ پاسبل کہ آپ اتنے لوگ لے کے جائیں اور جا کے وہاں پہ کیپچر کریں یا آپ گراؤنڈ کو آپ ہولڈ کر سکیں. سو پھر وہ بھی پاسبل نہیں ہے. پھر رشیا کا ایکسپیرینس بھی ہے افغانستان میں ان کے ساتھ کیا ہوا. پھر یہاں پہ آج کل نیشنلسٹکس یا مومنٹس زیادہ ہیں, لوگوں میں یہ فگر زیادہ ہے, تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ جا کے 1,90,000 جس میں کیجویلٹیز ہوئی ڈیتھس ہوئی ہیں تو آپ جا کے وہاں پہ جا کے لوکل لوگوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. پھر رشین اکانومی جو ہے اٹ از ڈیٹوریٹنگ ود ایوری پاسنگ ڈے, سینکشنس لگے ہوئے ہیں تو بڑے مسئلے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹ کے لیے کانسیکوینسز کیا ہے؟ ویری انٹرسٹنگ. اب سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے سولوشن میں اور دے آر ناٹ پشنگ فار اے سولوشن. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں دس ہیز بیکم اے بیٹل گراؤنڈ بٹوین رشیا اینڈ یو ایس اے. تو وہ کہتے ہیں یہاں رشیا کو ڈیفیٹ کریں گے ہم لوگ تاکہ رشیا جتنا اس میں یہاں پہ ایٹریشن ہو یہاں پہ آ کے پھنسا رہے. اور اس کے لیے انہوں نے کہا کسی بھی لمٹ تک وہ جا سکتے ہیں ود دی نیٹو کنٹریز. امریکن کا کنسنٹریشن ہے, وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ رشین وکٹری ان یوکرین از امریکن ڈیفیٹ. اور پھر رشینس کے لیے بھی اسی طرح امپورٹنٹ ہے کہ یہاں سے اگر وہ نکل جاتا ہے اس طریقے سے تو یہاں پہ وہ یہی جس طرح ہے کہ یہاں پہ وہ رشیا کو ویک کرنا چاہتے ہیں بائی اکانومی. سینکشنز تو آلریڈی لگے ہوئے ہیں تو ملٹریلی بھی ان کو وہ اتنا وہ پش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خود اپنے گھٹنوں پہ آ جائیں. اب ایک سچویشن بعد لوگ بات کر رہے ہیں کہ نیوکلیر ویپنز کی بات ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی کہ اب یہ سچویشن آئی ہے, اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو اٹ ول بی دی کانسیکوینسز ول بی ڈیزاسٹرس. اب میں نے جس طرح بات کی ہے اگر رشیا کے ہاتھ سے یوکرین نکل جاتا ہے تو رشیا کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تھریٹ تو کیا ہے دے مے ریزارٹ کہ نیوکلیر ویپنز یوکرین کے اندر یوز کریں. اگر یہی تھریٹ امریکنز کو ہے نیٹو الائز کو ہے تو دے میں گو فار اے نیوکلیر یوز آف نیوکلیر ویپنز ریسٹرکٹیڈ لیول میں یہ وہ وہاں پہ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ کنسیپٹ اگر آپ کولڈ وار ایرا میں واپس چلے جائیں تو وہاں پہ پلینز اس طرح بنے ہوئے تھے. اگر ایسٹرن یورپ میں یہ ہوا تو یہ آپشنس ہوگی, ویسٹ میں ہوا تو یہ آپشنس ہوگی, تو یہ پہلے ہو چکا ہے تو سیم یہاں پہ بھی آپشنس تمام انہوں نے ورک آؤٹ کیے ہوں گے. تو کانسیکوینسز جو ہیں کہ اس کے بڑے ڈیزاسٹرس ہوں گے. تو امپلیکیشنز کیا ہیں گلوبلی اگر ہم دیکھیں امپلیکیشن فوڈ کرائسس. اب فوڈ کرائسس یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی کہ
یوکرین جو تھا بریڈ اینڈ باسکٹ تھا یورپ کے لیے، ناٹ اونلی فار یورپ بٹ ریسٹ آف دی ورلڈ، کہ یہاں سے گرین بڑے چیپ یہاں سے لوگ خریدتے تھے. تو جب یورپ میں شارٹیج ہوگی تو انٹرنیشنلی بھی امپیکٹ ہوگا. تو یوکرین کے اندر وار چل رہی تو وہاں پہ بھی فوڈ شارٹیج ہوگی، تو اس میں کیجویلٹیز ہوں گی، تو فیمن ہوگا، تو بہت مسائل اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پھر ریلیشن آف یو ایس سے رشیا ود دی ویسٹ وہ ٹینس رہیں گے. لائکلی پاسبلٹی نہیں لگتی کہ نیئر فیوچر میں کوئی اس میں یا آپس میں کوئی سلوشن پہ ایگری کریں گے. تو ہاسٹائل سچویشن ہوگی یورپ کے اندر رشیا اور یورپین کنٹریز کے دوران. سو ایٹ سیم ٹائم فردر اسکیلیشن کیا ہوئی ہے کہ امریکنس دے آر ٹاکنگ آف جینوسائڈس اور وار کرائمس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ پوٹن کو وار کرائمس کے لیے انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے جائیں گے. تو اس طرح کی چیزیں سے اٹ ہیز فردر ایسکلیٹڈ دی سچویشن. اب ہم بات کرتے ہیں لیسنس کیا ہیں جو ریسنٹ ابھی تک جو لڑائی ہوئی اس میں اٹرلی کی بڑی امپورٹنس یہاں پہ اب نکل آئی ہے اگر توپ خانے کی. ایک تو جو کہتے ہیں جو ڈونباس ریجن میں رشینز نے اپنا پرانے ویپنز تھا ان کے ایک ملٹیپل راکٹ لانچر یو کروز میزائل انہوں نے وہ یوز کیے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بڑے افیکٹو ثابت ہوئے اور اس کی وجہ سے وہ وہاں پہ کامیاب ہوئے ہیں. اسی طرح امریکنس نے یوکرینینس کو دیے ہیں ہیمرز، یہ بھی اٹلی گن ہے اور اس کی رینج جو ہے ایک رینج جو ہے 300 کلومیٹرز. لیکن انہوں نے یہ عقل مندی کی ہے جو یوکرین کو دیے ہیں ان کی رینج ہے 70 کلومیٹرز، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر یہ 300 کلومیٹرز والا دیں گے تو دے میں ٹارگٹ ماسکو یا ادر شیئر کریں گے، تو جس کے میں سچویشن یہ ہے کہ یورپین کنٹریز کو پھر رشیا ٹارگٹ کر سکتا ہے. تو یہ وہاں پر ڈیولپمنٹ ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہم نے بات کی ہے اٹلی کی. سیکنڈ ہے فائٹنگ ان بلٹ اپ ایریا. ہم فوج میں بات کرتے ہیں کہ فائٹنگ ان بلٹ اپ ایریا کنونشنل وارفیئر نہیں ہے، یہ گوریلا وارفیئر ہے، انسرجنسی ٹائپ چیز ہے جس میں آپ نے جا کے یو ڈونٹ نو کہ کون سا انیمی کہاں پہ ہے اور کہاں سے گولی آئے گی. تو یہاں پہ اس سچویشن میں جب رشیا گیا کیو کے اندر تو وہاں پہ آ کے دے ریئلائز کہ یہ وہاں پہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو کیپچر دی سٹی، کیپٹل ہے، بڑا شہر ہے. پھر اوپر سے یہ تھا کہ جو ٹروپس جو لے کے گئے تھے دے ور ناٹ ٹرین ٹو فائٹ ان بلٹ اپ ایریا. ان لائک پاکستان آرمی میں جب سے یہ وار آن ٹیرر ہوئی ہے تو اس کے بعد پاکستان آرمی کی یہ ایک ایڈیشنل کوالٹی اور کیپیبلٹی ایڈ ہوئی ہے. تو فائٹنگ ان بلٹ اپ ایریاز اور جو اسپیشل کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے ان لائک سچویشن میں. تو ایک یہ چیز بڑی پلس اس میں آئی ہے. پھر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مین پاور جو ہے رشین مین پاور جس سے میں نے بات کی 1,90,000 ٹروپس لے کے وہ اندر انویڈ کیا تھا، لیکن اس میں ٹرین سولجرز کم تھے، کانسکرپٹڈ سولجرز زیادہ تھے. تو جو ٹرینز تو کانسکرپٹڈ جا کے اس طرح کے علاقے میں تو لڑائی لڑ نہیں سکتے ہیں. سو دیئرفور یہ بھی سچویشن ان کے فیور میں نہیں گئی تھی. سو لاسٹ آپشن ہے نیگوسیشنس، نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ آف آل دی جو اسٹیک ہولڈرس ہیں. لیکن یہ لگ نہیں رہا ہے کہ نیئر فیوچر میں ایسا ہوگا کیونکہ ہر ایک نے اپنی انٹرسٹ کی گیم یہاں پہ کر رہے ہیں. سو جسٹ ٹو کنکلوڈ، اگر یہ سچویشن آج یہاں پہ نہیں پہنچتی، اگر 2008 میں اگر آپ دیکھیں کہ نیٹو کی جو میٹنگ ہوئی دی سمٹ ہوئی ایٹ ان بخارسٹ رومانیہ میں، سو وہاں پہ دے اناؤنس کہ جی کہ نیکسٹ ٹائم جو ہوگا کہ دے ول دی جارجیا اور یوکرین ول بی دی فل فلیش ممبرز آف نیٹو، جس پہ الارم کریٹ ہوا. رشیا نے اس کو بڑا پروٹیسٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کرے، اس سے سچویشن یہاں پہ خراب ہوگی. لیکن اچھا جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تو مین ٹائم میں جرمنی اور فرانس ٹو کنٹری جنہوں نے اس کو اپوز کیا تھا، لیکن بعد میں ان کو انہوں نے منوا لیا تھا. جب فائنل کمیونیکے ایشو ہوا تو اس میں ایوری باڈی واز اگریڈ. اب یہ مسئلہ ہے کہ جب یہ اناؤنسمنٹس ہوئی تو اناؤنسمنٹ کی یہ سمٹ ہوئی تھی ان اپریل 2008. سو اگست 2008 میں جنگ ہوئی بٹوین رشیا اور جارجیا کی ودن آفٹر 4 months، جب اس کو بھی انہوں نے ممبر لینا تھا.
اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ رشیا نیٹو نے یوکرین کو ایز اے ڈیفیکٹو ممبر کے طور پر لینا شروع کر دیا، ان کو ٹریننگ شروع کر دی، ان کو ویپنز اینڈ ایکوپمنٹ دینا شروع کر دیا، ایکسرسائزز لارج لیول پہ ایکسرسائزز اسٹارٹ ہوئی، ایک نیول ایکسرسائز ہوئی جب 31 کنٹریز نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور الٹیمیٹ ٹارگیٹس واز رشیا. تو یہ چیزوں سے رشیا کو ایک الارم بیل ان کی طرف تھی، اور therefore they decided کہ اس کو ہمیں کوئی ریئیکٹ کرنا چاہے. If you recall last year فروری 2021 میں ایک لارج اسکیل مینوور واز کیریڈ آؤٹ بائی دی رشینس، اور یوکرین کے بارڈرز پہ آئے ہیں، تو اس وقت بڑی ہیو اینڈ کرائی مچ گئی تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم اس لیے نہیں آئے ہیں، ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں. بٹ الٹیمیٹ ٹارگیٹ ان کا یہی تھا کہ یہ الٹیمیٹلی یہی ہوگا. سو ایگزیکٹلی آفٹر 1 year دے انویڈیڈ یوکرین. تو اس سے پہلے بھی ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی، جب یہ انہوں نے ڈیفیکٹو ممبر لے کے اس کو ٹرین کرنا شروع کیا تھا 2014 میں، کریمیا انہوں نے جا کے رشیا نے لے لیا تھا. تو سچویشن یہ ہے، اور ابھی تک لڑائی جاری ہے، اور اس میں میکسیمم کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، اور انوسنٹ سویلینز مارے جا رہے ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی سنس امریکنز وہ بیسکلی یہاں پہ ہیں وہ ڈکٹیٹ کریں، تو کوئی سلوشن نیئر فیوچر میں نہیں لگتا ہے. لیٹس سی کہ اس میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل اس میں اب کیا رول ادا کرتی ہے. تو ابھی یہ وقت ہی بتائے گا کہ اگلے چند ہفتوں میں یا مہینوں میں کیا ہوتا ہے. امید ہے آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. تھینک یو.